تھوڑا موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے بچوں پہ آج ایک آدمی آ کر بولا مولانا 354 ہم پہ دھارا لگایا گیا. آپ کے جلسے میں آنے سے پہلے ایک پنچایتی تھی ہمارے انسٹیٹیوٹ کے اندر, ایک چھوٹی سی بات 354 دھارا بولا ہم پہ لگا دیا. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا 354 کا کیا مطلب ہوتا؟ 354 ہم نہیں جانتے, 302 کا دھارا ہم نہیں جانتے, 307 کا دھارا ہم نہیں جانتے, 376 کا دھارا ہم نہیں جانتے, ہمارے بچے نہیں جانتے. سلمان خان کا باپ کون بتا دیں گے, شاہ رخ خان کا دادا کون بتا دیں گے, عامر خان کی نانی کون بتا دیں گے, عامر خان کی شادی کتنی ہوئی وہ بتا دیں گے. لیکن یہیں پر آ جائیں آپ پوچھ لیجئے کہ دادا عبد المطلب محمد رسول اللہ کے دادا کا نام کیا, بہت سے لوگ نہیں بتا پائیں گے. بھارت کے سنویدھان کے بارے میں پوچھ لیجئے کہ 302 کب لگتا ہے, وہ نہیں بتا پائیں گے. 354 کب لگتا ہے وہ نہیں بتا پائیں گے. 376 کا کیا مطلب ہے وہ نہیں بتا پائیں گے. 307 یہ دھارا دفعات کون کب لگتے ہیں وہ نہیں بتا پائیں گے. میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, and you must to know about and these things and about Indian Constitution and about the Indian preamble. یہ سب جاننا ضروری ہے, نہیں جانتے. ہم نے کہا کہ آپ کے اوپر چارج لگا ہے. 354 کا مطلب ہوتا ہے آپ نے پوری کوشش کی کسی کے اوپر, کسی گاؤں سماج کی بہو بیٹی کو کی ان کی عزت و آبرو لوٹنے کی, ان کی ریپ کرنے کی, بلاత్కాر کرنے کی اگر آپ نے کوشش کی ہے تو یہ دھارا لگتا ہے. اگر آپ نے کسی کی بلاత్కాر یا کسی کی عزت لوٹ لیا, آپ نے اگر کسی کا بلاత్కాر کیا ہے تو 376 کا دھارا لگتا ہے. اگر آپ نے کسی کا گلا کاٹ دیا ہے یعنی مرڈر کر دیا ہے تو 302 لگتا ہے. اگر آپ نے کسی کو مارنے کی کوشش کی ہے, کسی کا سر پھوڑنے کی کوشش کی ہے تو وہاں پر 307 لگتا ہے, اٹیمپٹ ٹو مرڈر. ہم نے کہا کہ یہ چیزیں تو پتہ ہونا چاہیے. اور افسوس ماسٹر صاحب تھے وہ, اچھی بات ہے, لیکن یہ روزمرہ کی چیزیں ہوتی ہیں جو بتانا اور سمجھنا اور سمجھانا ہمارے لیے نہایت ضروری. اسی لیے تو بولتے ہیں نا لوگ, کیا بولتے ہیں کہ مسلمان بہت بچے پیدا کرتے اور ان بچوں کی پرورش نہیں کرتے, ان کی تعلیم نہیں دیتے. اسی لیے جن سنکھیا نینترن قانون کہیں پر لائے جاتے کہ قانون بناؤ ایسا کہ 2 بچے سے زیادہ نہ ہو, 2 بچے سے زیادہ نہ ہو. کوئی بات نہیں, بنا لو قانون جی بنانے والوں, لیکن جو قانون بنانے کے لیے جو لوگ بضد ہو رہے ہیں کہ ہم قانون بنائیں گے, اتر پردیش کے لال بجکر صاحب بولتے ہیں کہ جن سنکھیا نینترن قانون بنائیں گے. ہم نے کہا کہ بھائی پہلے تو تم ہی 9 بھائی بہن ہو, تم ہی 9 بھائی بہن ہو, اپنے ابا کو بولتے کہ جن سنکھیا نینترن کے تحت آپ نے اتنے بچے کیوں پیدا کیے. صرف بولنا آتا ہے کہ 4 بچے کیوں پیدا کیے, 5 بچے کیوں پیدا کیے. تو پوچھو, معلوم کرو, راجا دشرتھ تھے, ان کے تو 4 بیٹے تھے, 2 کیوں نہیں ہوئے؟ نہیں, بس ایک مدعا, گرم سا مدعا چاہیے ان کو بٹورنے کا, اقتدار پر بیٹھنے کا, کرسی پر بیٹھنے کا. تو میرے نوجوان ساتھیوں, آپ کے لیے ضروری ہے اس زمانے میں دھرم کے ساتھ ساتھ ہمارے مکاتب میں دھارمک پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ضرورتیں پیش آتی ہے بلاک میں, جو ضرورتیں پیش آتی ہے آپ کے ڈسٹرکٹ میں, کورٹ میں, کچہری میں, پولیس والوں کے سامنے میں, وہ جانکاری آپ اپنے بچوں کو دیجئے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو UPSC BPSC کے اندر تعلیم دلوائیے, آپ کے بچوں کو DM منسٹر بنائیے. بڑی بڑی تنظیمیں ہیں نا, بہت ساری تنظیمیں آتی ہے, کہیں پر باتھ روم بناتی ہے, بہت ساری تنظیمیں آتی ہے ٹویل لگوانے کے لیے, بہت اچھی بات ہے. لیکن ان کے ساتھ ساتھ آپ کو پورے سیمانچل کے لیے UPSC یعنی جہاں سے کوالیفائڈ کے بعد بچہ DM اور SP اور SDM وغیرہ بنتا ہے, آپ ایسی انسٹیٹیوٹ کیوں نہیں بناتے؟ ہمارے مسلمان پسماندہ ہیں, ہمارے مسلمان بہت زیادہ پچھڑے
بیکورڈ ایریا سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے ان مسلمان بچوں کو میٹرک انٹر کے بعد ان کو روزی روٹی نہیں ہوتی, پیسے نہیں ہوتے ہیں, تو روزی روٹی کمانے کے لیے یہ دلی اور پنجاب چلے جاتے. میں ان تمام تنظیموں سے کہوں گا, آپ کور کر رہے ہیں, میری آواز اگر ان تک جائے, چاہے وہ عرب فورین کنٹریز کی تنظیم ہو یا ہمارے بھارت کے اندر رہنے والی تنظیمیں ہو, چاہے جون سی بھی تنظیم ہو, جمعیت علماء ہند ہو, ہمارے جماعت شریعہ ہو, مسلم پرسنل لا بورڈ ہو, جمعیت علماء اہل حدیث ہو, اور ہمارے جتنی بھی تنظیمیں ہیں مسلمانوں کی, میں سب سے کہوں گا کہ ہماری سیمانچل میں ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیجئے جہاں پر ہم اپنے بچوں کو یو پی ایس سی کے لیے, بی پی ایس سی کے لیے ان کی پریپریشن اور تیاری کرا پائیں, ان کو اسکالرشپ دے پائیں. چندہ آپ کو چاہیے, ہم کجرا بستی سے لاکھوں روپے دینے کے لیے تیار ہیں. ہم اگر 10,000 کمائیں گے, 1,000 روپے مہینہ آپ کے اس انسٹیٹیوٹ کو دیں گے, لیکن آپ کو آگے قدم بڑھانا ہوگا. ان باطل طاقت سے مقابلے کے لیے کوئی دوسرا ہتھیار نہیں ہے, کوئی نیتا آپ کی بات کو نہیں رکھے گا. اب سے تقریباً 60 70 75 سال پہلے ایک آیا تھا بڑا نیتا, 2 ملک بنا لیا, آپ کو مرنے کے لیے کٹنے کے لیے اس بھارت میں چھوڑ دیا. آج بھی کچھ مسلمان نیتا ہیں جو اپنی کرسی کے لیے بھڑکاؤ بھاشنیں دیتے ہیں کہ نہیں مسلمانوں اٹھو, اپنا حق لو سیاست میں. ٹھیک ہے, اٹھیں گے مسلمان, آپ جیتتے بھی ہیں, آپ کو کرسیاں بھی ملتی ہے, لیکن جب انہی کے علاقے میں کسی کی موب لنچنگ ہوتی ہے تو آپ ان کی مدد کو نہیں پہنچتے ہو. یہ جھوٹی تقریر نہیں چاہیے ہمیں آپ کی, یہ جھوٹا دلاسا نہیں چاہیے ہمیں آپ کا. ہمیں زمینی سطح پر کام چاہیے. اگر کسی کی موب لنچنگ ہوتی ہے تو ان کو مدد ملنی چاہیے, ان کا کیس فائل ہونا چاہیے. اگر کسی بچی کی عزت لوٹی جاتی ہے تو سپریم کورٹ تک, ہائی کورٹ تک ان کی مدد کون کرتا ہے؟ ہمیں وہ مسیحا چاہیے, ہمیں ہوائی تقریر نہیں چاہیے. اسی لیے میں کہتا ہوں اگر تقدیر بدلنا ہے تو آپ کو اپنی قوم کے اندر قوم کے بچوں کو تعلیم دینا ہوگا, ایجوکیشن دینا ہوگا. تبھی آپ اس ایجوکیشن اور اس تعلیم کو حاصل کر کے آپ دنیا کے, ہمارے بھارت میں جو ہم پر الٹریسی کا جو کلنک ہے لگا ہوا وہ دھل سکتا. یہ سیمانچل زرخیز ہے, یہاں کا بچہ بڑا ہنر مند ہوتا. ابھی یو پی ایس سی کے اندر میں پورے بھارت میں 700 سے ادھک بچے پاس ہوئے, ان میں سے پہلا نمبر کہاں کا بچہ؟ بہار کا. آپ کے بہار کا بارسوئی کدوا کٹیہار کا ہے وہ لڑکا جو پوری بھارت میں یو پی ایس سی میں ٹاپ رینک حاصل کیا. بتائیے آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے بچوں میں وہ ہنر نہیں, بلکہ 3 بچے بہار سے یو پی ایس سی میں سلیکٹ ہوئے. ہمارے گاؤں کے قریب ایک اسکول کے قریب ایک گاؤں ہے, وہاں پر پچھلے سال ایک بچہ 251 نمبر سے پاس ہوا. اس سے پہلے ایک بچہ ایس ڈی ایم بنا ہوا ہے, اور جو اس بار بنا ہے وہ ڈی ایم بنے گا. جب وہ ڈی ایم بنے گا تو اپنے گاؤں کے اندر کچھ نہ کچھ اچھا کرے گا, اور اپنے جس ضلع پہ رہے گا وہاں اچھا کرے گا, لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرے گا. تو اس لیے تعلیم ہی ایک ایسا ہتھیار ہے کہ وی چینج اینڈ میک دا گڈ ورلڈ اینڈ چینج دا ورلڈ اگینسٹ می. ہمارے لیے جو بہت ساری برائیاں پیدا کی گئی ہے, ایک واویلا کھڑا کیا گیا ہے, ہم ان کا منہ توڑ جواب دے سکتے. تو میرے بھائیوں ایکٹیو ہونا ہوگا. تو ہم نے ان سے کہا کہ بابو بتاؤ محمد رسول اللہ کے دادا کا نام کیا ہے؟ وہ بولتا ہے کہ مولانا ہم کو اتنا معلوم ہے کہ عبد المطلب ہے. ہم نے کہا کہ دا ریئل نیم, واٹ از دا ریئل نیم آف عبد المطلب؟ انہوں نے کہا کہ آئی ڈونٹ نو, بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں. محمد رسول اللہ کے دادا کا نام اصل میں شیبۃ الحمد, عبد المطلب, عبد من غلام, مطلب. یہ جو ہاشم تھے, قبیلے بنو ہاشم, ایک گھرانہ قبیلے قریش, خاندان ہاشم سے محمد رسول اللہ تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے 2 نسل پیچھے ہاشم, ہاشمی گھرانہ وہیں سے ہے. ہاشم ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ پہلے زمانے میں
جب حج کرنے کے لیے لوگ آتے تھے مکۃ المکرمہ، جب وہ پہنچتے تھے مکہ، مہمان نوازی وہاں کی بہت مشہور ہے، وہاں آج بھی مہمان نوازی کرتے ہیں، تو گوشت کے شوربے میں روٹی کے ٹکڑے کو ڈال کر سرید بنا کر مہمانوں کو کھلاتے تھے، تو اسی لیے ان کا نام ہاشم منے ٹکڑے کرنے والے، اسی لیے ان کو ہاشم کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ مدینہ گئے، وہاں پر سفر میں تجارت میں نکلے، پہلے زمانے میں جب سفر اور تجارت ہوا کرتی تھی لوگ سالوں سال لگا دیتے تھے، اور کہیں کبھی کسی کی موت ہو جاتی تھی، اس وقت پیدل یا اونٹ میں یا گھوڑے میں آرام سے لوگ سفر کیا کرتے تھے۔ آج کل نہیں کہ ہوائی جہاز میں بیٹھے ابھی یہاں، اس کے بعد 2 گھنٹے میں پہنچ گئے بنگلور یا حیدرآباد، ایسا نہیں تھا پہلے۔ تو آپ یہ ہاشم صاحب گئے مدینہ، وہاں شادی کی، شادی کے بعد وہاں سے وہ جب باہر نکلے تو ان کی جو اہلیہ محترمہ تھی وہاں ملا ہوئی، ان سے جو بچہ پیدا ہوا ان کا نام تھا شیبہ۔ نام شیبہ اس لیے تھا چونکہ ان کے بال میں کہیں کہیں پر سفیدی تھی، تو شیبہ کے مطلب سفید۔ تو ہاشم صاحب جب وہاں سے نکلے تو ان کا انتقال ہو گیا، تو ایک ہاشم کے ایک بھائی تھے جو مکہ میں تھے، ان کا نام تھا مطلب۔ ان کو پتا چلا بہت دنوں کے بعد کہ ہمارے جو بھائی ہیں انہوں نے مدینے میں شادی کی اور ہمارا ایک بھتیجا بھی وہاں پر جنم لیا ہے، تو یہ پہنچے یہاں سے مکہ سے وہاں پر مدینہ جانے کے بعد وہاں پر کہتے ہیں دیکھتے ہیں شکل صورت سے پہچان گئے اس بچے کو کہ یہی بچہ لگتا ہے کہ ہمارا بھتیجا ہے۔ جب ان کی ماں سے بات کی انہوں نے انکار کر دیا کہ میرے شوہر کا یہ رزلٹ، میرے شوہر کا یہ نشانی میں اپنے بچے کو کیسے دے سکتی ہوں۔ انہوں نے کہا، مطلب صاحب نے کہا، ہاشم کے بھائی صاحب نے کہا کہ دیکھیے میں ہمارے علاقے میں وہاں پر ہم سردار ہیں، ابھی ان کو لے کر جاتے ہیں، ابھی سرداری آئے گی، آپ کے بچے کے ہاتھ میں سرداری آئے گی، آپ کے بچے کے ہاتھ میں مہمان نوازی آئے گی، بہتر ہوگا، اچھا کام ہوگا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ اس بچے کو لے کر جائیں۔ جب مطلب صاحب اپنے اونٹ کے پیچھے اپنے اس بچے کو بٹھا کر لے کر جب مدینہ سے آئے تو لوگوں نے کہا کہ مطلب تم گئے تھے خالی، آئے ہوئے غلام کو لے کر۔ عبد المطلب، مطلب کا غلام، یعنی اس شیبہ جو نام تھا، نام اصل نہیں فیمس ہوا، وہی مطلب کا غلام، یعنی مطلب تم غلام لے کر آئے ہو، ایک بچہ لے کر کے آئے ہو، وہی چیز مشہور ہو گئی وہ نام۔ اور پوری قریش کی تاریخ میں، خاندان مکہ میں جتنے بھی خاندان اور قبیلے تھے ان میں سب سے مبارک اور سب سے اچھا اور کامیاب کوئی سرداری کرنے والا پیدا ہوا تھا تو اس کا نام عبد المطلب تھا۔ نام اصل میں شیبہ ہے، لیکن نام پڑ گیا ان کے اپنے چچا کے نام پر، وہ لے کر آئے تھے تو ان کا نام پڑ گیا عبد المطلب۔ سب سے بہترین نسب اور حسب میں ان کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ ہرقل نے پوچھا تھا ابو سفیان سے کہ جو محمد پیدا ہوا ہے ان کا نسب اور حسب کیسا ہے بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ اور اشرف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو ذکر کیا ہے بھاگوت پران کے اندر، کہا ہے شمبل گرام دکھ سبراہ منع سگہا تمنا بھونے وشنو یشسا کل کی پرادر بھوشتی۔ صاف لفظوں میں شمبل گرام گکھیس براہ منیس، اونچے خاندان میں پیدا ہوئے،